اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے تہجد کی نماز۔ ابھی چند دن کے بعد رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ تہجد کی نماز پورا سال ہی پڑھنی چاہیے، اللہ توفیق دے تو، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد کی نماز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرائض نماز کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والی نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ قرآن پاک کے اندر وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اے پیارے حبیب آپ تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ یہ آپ کے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ آپ کے لیے اضافی عبادت ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا گیا کہ اضافی عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، فرض نہیں تھی، نافلۃ لک سے مراد یہ ہے کہ جس طرح دوسرے امتیوں پر بھی فرض نہیں، آپ پر بھی فرض نہیں۔ بہرحال بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ اس نماز کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، جنت میں بڑے بالا خانے ہیں، ترا ظہورھا من بطونھا وبطونھا من ظہورھا، ان کا باہر والا حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندر والا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ تو ایک اعرابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عمدہ گفتگو کرتے ہیں، جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں، جو لوگ ہمیشہ روزے رکھتے ہیں، اور جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ مطلقاً ہر رات کے بارے میں، وہ فرماتی ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ایک میدان میں سارے لوگوں کو جمع کریں گے، فینادی منادن، ایک منادی اعلان کرے گا این الذین کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ لوگ کدھر ہیں کہ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے، فیقومون وہم قلیل، تھوڑے سے لوگ اٹھیں گے، فیدخلون الجنت بغیر حساب، وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے جو رات کو عبادت کرتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ سحری کے وقت ہم نے سحری کھانے کے لیے اٹھنا ہی ہے۔ تو تہجد کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ بہتر یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد سو جائے، اور آخری رات میں طلوع فجر سے پہلے تہجد کی نماز پڑھے۔ اگر کوئی بندہ ایسے نہیں کر سکتا تو وہ عشاء کی نماز پڑھے، اور عشاء کی نماز کے بعد چند نوافل پڑھے صلاۃ اللیل کی نیت سے، اس کو بھی تہجد کی فضیلت مل جائے گی۔ تہجد کی جو نماز ہے اس کی رکعات کتنی ہے؟ اس کی رکعتیں آپ 4 رکعت پڑھیں، اس کے ساتھ 3 وتر پڑھ لیں، تو 4 رکعت تہجد کی نماز حضور سے ثابت ہے۔ آپ 6 رکعت پڑھیں تو 6 کے ساتھ 3 وتر پڑھ لیں، یہ حضور سے ثابت ہے۔ آپ 8 رکعت پڑھیں، اس کے ساتھ 3 وتر پڑھ لیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث میں جس کی جو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھی اور 7 سے کم نہیں پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ اور ایک امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نماز جو تہجد کی نماز ہے یہ تراویح نہیں ہے، تراویح علیحدہ نماز ہے، وہ 20 رکعت علیحدہ ہے۔ تو یہ تہجد کی نماز ہے، اس کی بہت ساری فضیلت ہے، ہمیں تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ رمضان کو
اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔